بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے اللہ رب العزت نے اس بابرکت اور مبارک دن جمعۃ المبارک اس نشست میں ہمیں جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں کے توسل سے ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی بڑا مقدس، برکت والا، بڑی عظمتوں والا اور اللہ کا محبوب ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بالخصوص دو بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت حج ہے اور ایک نسبت قربانی ہے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید کی سورہ الصافات، یہ ہے 37 نمبر سورت، 114 سورتوں میں، اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک، یہ 7-8 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چونکہ ابھی 2 دن بعد انشاءاللہ تعالی بفضل خدا عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہوگا،
تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے چاہا کہ کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی زندگی کے کچھ گوشے اور کچھ پہلو کہ جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہو، جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا ہر نبی، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر نبی کی زندگی، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اس نبی کی سیرت و سنت کے حوالے سے، ان کے اسوہ کے حوالے سے قرآن نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زندگی کے بے شمار جو گوشے ہیں، ویسے ہی اسی کی وجہ سے اندر ماحول ٹھیک ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، اس سے شور ہوگا، شکریہ۔ اب اگلی بات جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے مضمون کی ابتدا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ سیرت کی، ان کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا، مگر اس کم وقت میں ہم ان کی زندگی کے چند ایسے پہلو لیں گے کہ جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جن کی کمی نظر آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پہلوؤں کو لے کر اپنی زندگیوں پر ہم بھی اپلائی کریں۔ آپ دیکھیے نا کہ 2 دن بعد جب قربانی آئے گی تو یقیناً ہر دوسرا تیسرا فرد اس سنت ابراہیمی پر عمل کرے گا، جس چیز کو اللہ پاک توفیق دے گا، تو یقیناً ہم یہی سمجھ کے کریں گے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جہاں ہم جانور کو ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، بولیے کیا جانور کو ذبح اس لیے کہیں گے کہ نبی کی سنت ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو بھی وہی پر ذبح کریں کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اپنے کردار کو سنوار لیں، اپنے احوال کو بدل لیں، اپنا اخلاق اعلیٰ کر لیں۔ اچھا اخلاق بھی نبی کی سنت، سچ بولنا بھی نبی کی، بولتے جائیے ذرا، نبی کی سنت، اچھے آداب بھی۔ تو ہم صرف کسی ایک ایسی ہی سنت پر فوکس کر لیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ظاہری فائدہ بھی مل رہا ہو، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ظاہری فائدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے ایسے بھی رکھوں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ تبدیلی آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہاں دعا کی ہے، اور دعا کیا مانگی ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما۔ بولیے کیا؟ سب بولی کون سی دعا مانگی؟ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو ایک تو اپنے لیے صالح اولاد کا طلب کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہا تندرست اور توانا، حسین و جمیل، قد کاٹ والا، لمبا چوڑا، ان میں سے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا، صحت مند، توانا نہیں، فرمایا من الصالحین، کہ باری تعالیٰ مجھے بولی صالح اولاد عطا فرما۔ تو گویا جب بھی اولاد طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے تو کو بولیے کون سی طلب کرنی چاہیے؟
صالح اولاد۔ حاضرین ذی احتشام، پھر قرآن آگے ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر بے شک ہم نے انہیں بڑے ہی بردبار بیٹے، تحمل والے، صبر والے، حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ کون سی بولیے؟ حلم والا، تحمل والا، صبر والا، برداشت والا۔ قرآن آگے کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، بس جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، چلنے کی عمر کو پہنچے، قَالَ کہا ان کے والد نے یا بُنَيَّ بیٹے کو، انی ارا فی المنام میں دیکھ رہا ہوں، کہا خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى اب کہا بتا تیری کیا رائے ہے، بولیے بتا تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، اب قربان جائے، باپ اگر ابراہیم ہے تو بیٹا بھی اسماعیل ہے۔ قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے، افعل کیجئے، یا ابت افعل اے ابا جان آپ بھی کر دیجئے، ما تؤمر جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں، بولیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب حاضرین ذی احتشام آگے قرآن کیا کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، بس انہوں نے لٹا دیا جبین کے بل، اور آگے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ندا آئی، بس وہ تیار تھے، سارا پروسیس کرنے کے قریب تھے، گلے پہ چھری رکھ چکے تھے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ندا آئی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، کیا ندا آئی؟ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اے ابراہیم اے ہمارے بندے آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کو اسی طرح کی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَقَدَئی کو جزا کیا ہے؟ فرمایا وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے آسمان سے جنت سے مینڈا بھیجی، ڈوما بھیجی۔ اب یہ چند آیات ہیں، اگر ایک ایک آیت پر بھی الگ الگ بحث کرنا چاہے تو طویل گفتگو بنے گی، مگر میں ان 7 آیات میں سے 5 زندگی گزارنے کے خوشنما اور دلوں کو سرور دینے والے، معاشرے میں اپنے احوال کو بدلنے والے زندگی کے 5 پہلو بیان کروں گا۔ پہلا پہلو ہے صبر اور علم، بولیے کیا ہے؟ صبر اور علم۔ آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو معاشرے میں جو برائی ہے، جو قتل و غارت کری ہے، جو دنگا فساد ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، جو ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ عدم برداشت کی ہے۔ بولیے کیا؟ عدم برداشت، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اندر تحمل نہیں ہے۔ یہ تحمل کا اور صبر کا اور علم کا پہلو ابراہیم کی زندگی سے لیتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے لیتے ہیں۔ ان کی دعا ہی کو دیکھ لیں، دعائیہ لفظوں کو دیکھ لیں۔ دعا کے لفظ کیا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین، مانگا کون سا ہے؟ اب بولیے ذرا کون سا مانگا ہے؟ صالح۔ کیا مانگا ہے؟ صالح۔ تو اب نبی کی دعا ہے، مانگ خدا کی بارگاہ سے رہے ہیں، مگر قربان جائے مانگا صالح ہے۔ اللہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، مانگا صالح ہے، ملا علم والا ہے۔ بولیے ذرا کیا مانگا؟ صالح ہے، ملا علم والا، صبر والا۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم اور صبر کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور بیٹے اسماعیل کے صبر اور علم کو بھی بیان کیا قرآن نے۔
قرآن مجید نے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ کیا تو فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم فرمایا باپ بیٹا دونوں بڑے حلم والے تھے۔ اب حاضرین ذی انتشار اگلی بات پھر بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض مقدس پر پہنچ کر جب یہ دعا مانگی ہے تو دعا بیٹے کی مانگی ہے، بیٹی کی نہیں مانگی۔ بیٹی اولاد ہے یا نہیں؟ بولیے ذرا سارے، بیٹی بھی تو اولاد ہی ہے، مگر قربان جائیں فرمایا باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مجھے صالح فرزند عطا فرما، یعنی بیٹا عطا فرما۔ تو سوال یہ ہے بیٹی کیوں نہیں مانگی؟ مطلقاً دعا کرتی جاتی کہ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اولاد عطا فرما، خواہ وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بولی بیٹے کی شکل میں۔ سبب کیا تھا؟ بیٹا ہی کیوں طلب کیا؟ حاضرین ذی احتشام بیٹا طلب کرنے کی وجہ اور سبب یہ تھا چونکہ ابراہیم علیہ السلام وارث لینا چاہ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے وارث لینا چاہ رہے تھے، اور وارث کسی زمین جائیداد کا نہیں لینا چاہ رہے تھے، اس نبوت اور رسالت کا وارث لینا چاہ رہے تھے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو ضروری تھا اس نبوت اور رسالت کا وارث بننے کے لیے کہ اس کی بارگاہ سے بیٹا طلب کیا جاتا۔ بولیے اس کی بارگاہ سے بیٹا طلب کیا جاتا۔ اب حاضرین ذی احتشام اب دیکھیے ذرا کہ جو صالحیت ہے وہ اور تقوی، یہ دو پہلو نوجوانوں کے لیے بالخصوص۔ صالحیت اور تقوی ایک ایسا حسن ہے، ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے اور ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور ہو، نمرود کی شکل میں ہو، حامان کی شکل میں ہو، قارون کی شکل میں ہو یا فرعون کی شکل میں ہو، اگر صالحیت آ جائے اور تقوی نصیب ہو جائے تو بندہ بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بغیر کسی اسلحہ اور ہتھیار، بغیر کسی طاقت اور بغیر کسی اپرادھی قوت کے اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی طاقت رکھتا ہے اگر صالحیت آ جائے۔ بولیے کیا آ جائے؟ اگر صالحیت آ جائے بندے کے پاس، صالحیت ہو اور تقوی ہو۔ اور پھر حاضرین ذی احتشام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے حلیم کہا، حلم والا کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا کہ آپ کے مانگنے کے انداز کو قرآن بیان کر رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، خدا کا گھر تعمیر، کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعائیں کر رہے، کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، جب دیواریں اٹھا چکے تو اللہ کے حضور دعا مانگی۔ دعا کیا کی؟ اب قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا، مانگنے کا انداز دیکھیے۔ پہلے ربی حبلی من الصالحین، بیٹا مانگا صالح۔ اب ایک اور چیز مانگی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا باری تعالیٰ ہمیں ایک ایسا رسول عطا فرما، ایک ایسا رسول مبعوث فرما، فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔ بولیے جو تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَہ، جو حکمت کا درس دے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو تزکیہ کرے۔ بولیے جو کیا کرے؟ ہمارا تزکیہ کرے۔ اب اس میں ایک لفظ بڑا خاص استعمال ہوا ہے، لفظ ہبہ، حب، ربی حب، یہ جو لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے، حب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ حب کا لفظ اس پہ یہ ایک ایسی عطا ہے، لفظ ہبہ۔ آپ کرتے ہوں گے نا زمین جائیداد کو جب ہبہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو منتقل کرنے کے لیے ہبہ کر دیتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ تو قرآن نے اسی لفظ کا استعمال کیا کہ یہ ایسی عطا ہے کہ جو نظام سے ہٹ کر ہو۔ بولیے کیا؟ جو نظام سے، قانون سے ہٹ کر ہو، جس میں کسب نہ ہو۔ اب وہب کی بات کی ہے،
تو قرآن نے ایک اور جگہ پر سورہ مریم میں فرمایا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. پھر اسی طرح چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی وہاں اولاد نہیں تھی بڑھاپے کی عمر تک، اور اولاد کے اس حصے میں تھے جب اولاد کے مل جانے کی امید باقی نہیں بندے کو رہتی، مگر ان کی امید نہیں ٹوٹی، وہ اپنے تائیں دعائیں کرتے رہے اور اس کی رحمت کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے دعائیں مانگتے رہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی دعائیں کرتے رہے. قربان جائے جب دعا مانگی بشارت ملی ربی حب لی من الصالحین کے بدلے میں، چونکہ حب کہا تھا ربی حب لی، مولا عطا فرما، یعنی نظام سے ہٹ کے عطا فرما، کیونکہ ہبا کہتے ہیں نظام، ایسی عطا جو نظام سے، بولیے ذرا، ایسی عطا جو نظام سے ہٹ کے. تو ربی حب لی، مولا اپنی جناب سے ایسی اولاد عطا فرما جو صالح ہو. اب جب صالح کی دعا مانگی، مانگا صالح تھا، فرمایا بغلام حلیم، ہم تجھے علم والا بیٹا دے رہے ہیں، صبر والا، حلم والا، بردبار. اب سوال علیم بھی نہیں کہا، یہ بات سمجھنے والی، حلیم کہا. علیم بولیے نہیں فرمایا. حلیم اور علیم کا فرق جان لیتے ہیں. یاد رکھے حلیم یہ اللہ کی صفت ہے. کیا ہے بولیے؟ اللہ کی صفت ہے. اور قرآن مجید میں لفظ حلیم 15 جگہوں پر استعمال کیا، 15 جگہوں پر، 12 جگہوں پر بطور صفات الہی آیا ہے، اور 3 جگہوں پر یہ انبیاء کے لیے استعمال کیا. جیسے ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 263. تیسرا مقام ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12. اب آپ دیکھیے یہاں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، نبی کے لیے فرمایا. تو یہ لفظ حلیم اس لیے آیا، خوشخبری جب اللہ رب العزت نے دی تو حاضرین یہ احتشام اللہ فرما رہا ہے تجھے ایسا بیٹا دوں گا کہ جو خدا کی صفات میں رنگا ہوا ہوگا کہ جب اس کے گلے پر چھری رکھی جائے تو سی بھی نہیں کرے گا. وہ اس کی صفات میں ایسا رنگا ہوا ہوگا. کیوں کہ اس نے اپنی صفات کا رنگ چڑھا کر بھیجا ہے. تب حاضرین جی احتشام ذرا توجہ کیجئے، قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، علم والا اس لیے دیا. اب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، تھوڑا شعور والی سمجھ بوجھ والی عمر کو پہنچے ہیں، تو باپ نے کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیان کیا کیا ہے؟ کہاں ذبح کر رہا ہوں؟ خواب میں. بولیے کہاں؟ سب بولیے ذرا. خواب میں ذبح کر رہا. میں علم والے پوائنٹ کو چاہتا ہوں تھوڑا مزید آپ کے سامنے. جب مانگا تھا تو مانگا صالح تھا، اللہ نے علم والا اس لیے دے دیا چونکہ جو اگلی آزمائش آ رہی تھی اس آزمائش کا تعلق صبر سے تھا. بولیے اس آزمائش کا تعلق صبر سے تھا، بردباری سے تھا اور تحمل سے تھا. قرآن نے کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے. بولیے اے. یہ آپ اس لفظ پر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا اس انداز میں رہے ہیں کہ جس انداز میں بیٹے کی محبت کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے. قال یا بنیا، اے میرے بیٹے. آپ اگر اپنے بیٹے کو اتنی محبت اور عقیدت سے پکاریں اور بلائیں اور اس پر اپنی محبتیں نچھاور کریں، اسے محبتیں عطا کریں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹے کو اتنی محبتیں ملیں اور بیٹا آپ کے کہنے پر کوئی کام کر نہ سکے، آپ کا کہنا مان نہ سکے جب آپ اپنی ساری محبتیں بیٹے پر نچھاور کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے نے سن لیا ہے، باپ نے کہہ دیا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ابا، اے ابا جان، افعل. اب باپ نے کہا ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ ذبح کر دیجئے،
یہ لفظی استعمال نہیں کیا، لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا یا ابت فعل، ابا جان کر گزریے. کیا کر گزریے؟ جو آپ نے دیکھا ہے وہ بولیے، وہ کر گزریے. حاضرین یہ احتشام، اس صبر کا، اس حلم کا، اس بردباری کا عالم کیا ہوگا کہ باپ پر بھی آزمائش ہے، باپ بھی صبر کر رہا ہے، بیٹے پر بھی آزمائش ہے، بیٹا بھی صبر کر رہا ہے. کیوں کہ جب بیٹے کے حلم کا ذکر کیا تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور جب باپ کے صبر اور حلم کا ذکر کیا تو فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. دونوں کو اللہ نے حلیم کہا اور اپنی صفات کے رنگ میں رنگ دیا تاکہ دونوں استقامت اور صبر کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. پھر حاضرین یہ احتشام، اس سے اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. میں آپ کو ذبح کا معنی سمجھا دیتا ہوں. آج ذبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش، سب بولیے ذرا، شک کی کوئی گنجائش. قرآن کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہتا کہ جو ہونی نہ ہو. کیا قرآن کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو ہونی نہ ہو. اب قرآن نے کہا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر. اسے آگے قرآن جا کے کہہ رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے عظیم فدیہ دے دیا ہے اس ذبح کے بدلے میں. تو ذبح کا معنی یہ ہے کہ جب گلا کٹ جائے، جب چھری چل جائے، جب شہرگ کٹ جائے، سانس نکل جائے، تب ذبح کہلاتا ہے. بولیے ذبح تب کہلاتا ہے جب سارا پروسیس گزر جائے. تو کیا خیال ہے اسماعیل علیہ السلام پہ گلے پہ چھری چلی تھی؟ بولیے ذرا، نہیں چلی تھی. ذبح نہیں ہوئے تھے، خون نہیں بہا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جب کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو ذبح کیوں کہا؟ جب ہوا ہی کچھ نہیں تو جب کہ قرآن کوئی ایسی بات کہتا نہیں ہے جو پوری نہ ہو. بولیے، قرآن کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو کبھی پوری نہ ہو. تو قرآن نے کہا ہے یہ ذبح ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو یہ ذبح کیسے بنا، یہ ذبح کیسے کہلایا جبکہ ہوا نہیں ہے؟ اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا ہے، دمبا آ گیا ہے، جنت سے اللہ نے بیچ دیا ہے دمبا، تو اسے ذبح کیسے کہہ دیا؟ حاضرین یہ احتشام، وجہ یہ تھی. اور پھر آگے لفظ بھی بڑا قابل توجہ ہے، عظیم کا لفظ آیا. فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدلہ، متبادل، اس کو فدیہ کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے نا، آپ روزہ نہ کوئی بندہ رکھے، کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ اپنی جگہ پہ کیا کرتا ہے؟ بولیے سارے ذرا، فدیہ دیتے ہیں نا. کسی اور کو پیمنٹ کر دی بھی آپ روزے رکھ لینا، سحری افطاری کروا دی. تو فدیہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ، اس کی قیمت متبادل دے دینا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، لفظ بولیے عظیم. بھئی ہم نے عظیم فدیہ بدلے میں دے دیا. تو عظیم کیسے ہوا ہے؟ جبکہ بچایا اسماعیل علیہ السلام کو ہے، دیا دمبا ہے. بولیے بچایا کس کو ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو. تو دیا دمبا دیا ہے. تو کہا ہے عظیم، یعنی ہم نے عظیم بدلے میں عظیم دیا ہے. کیسے عظیم ہو گیا؟ دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو مقام اور مرتبے میں، شان اور عزت اور عظمت میں اسماعیل علیہ السلام کی شان اور عظمت زیادہ ہے نا دمبے کی. بے شک وہ جنت سے آیا ہے، مگر مقام اور مرتبہ کس کا بڑا؟ اسماعیل علیہ السلام کا بڑا ہے. تو اللہ عظیم کہہ رہا ہے. وہ عظیم کیسے ہو گیا؟ مقام و مرتبے میں بڑا کیسے ہو گیا؟ ہاں، ایک ہی حکمت سمجھ میں آتی ہے. وہ حکمت کیا ہے عظیم کہنے کی؟ چونکہ قرآن ایسی بات کہتا نہیں ہے جو پوری نہ ہو. تو یہ تسلسل چلتا رہا اور یہ فدیہ اور یہ عظیم رب نے اس لیے کہا کہ چونکہ اسی نسل سے، نسل اسماعیل سے مصطفیٰ آئے، پھر نسل مصطفیٰ سے سیدہ کائنات بطول زہرا آئی، پھر اسی نسل زہرا سے امام حسن و حسین آئے،
وہ فدیہ، وہ عظیم قربانی جسے حضرت اسماعیل کی شکل میں رب نے معبود رکھا تھا، وہ قربانی پھر میدان کربلا میں جا کے اللہ نے لی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بولیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حاضرین جی احتشام، قرآن آگے کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان کر گزریے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اب باپ ذرا تصور کیجئے کہ اس باپ کے ہاں کتنا علم ہوگا، کتنا صبر ہوگا، کتنی برداشت ہوگی. یہ برداشت کا پہلو سمجھا رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں دینے کی بات کر رہا ہوں. یا ابت افعل، ابا جان کر گزریے، دے دیجئے اللہ کی راہ میں جو دینا ہے. یہ ہے ان کی سخاوت کا پہلو. کہ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی شے وہ کیا ہے؟ مال اس کا قیمتی نہیں ہے، ایک دفعہ چلا جائے پھر آ جائے گا. سب سے قیمتی شے ہر بندے کی وہ اولاد ہے. بولیے کیا ہے؟ بیٹا ہے، اولاد ہے، نسل ہے جس نے آگے بڑھنا. تو قربان جائیں. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات آئی ہے تو دنیا کا مال تو درکنار ہے، بیٹا دینے کی بات آئی ہے. اور براہ راست بھی حکم نہیں، یہ وہی ہے مگر خواب کے ذریعہ ہے. خواب دیکھا ہے، چونکہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. تو کہہ بھی سکتے تھے کہ خواب ہے مگر نہیں، چونکہ اللہ کی راہ میں دینے کی بات تھی. تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ باپ بیٹا اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سخاوت کا مقام ہے، سخاوت کا مقام ہے یہ. اور سخاوت کے ساتھ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جہاں آپ کی سخاوت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہاں وعدے کی بات بھی صاحب قرآن کرتا ہے کہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی جب مانگنے کی بات آئے گی تو جو وعدہ کر لیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں اس وعدے کو نبھایا جائے گا، اس وعدے کی پاسداری کی جائے گی. حاضرین جی احتشام، وہ پاسداری کیسے کی کہ جب دینے کا وقت آیا تو بھاگے نہیں، کوئی ہیل و حجت سے کام نہیں لیا، کوئی لیت و لات سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ کی راہ میں بیٹے جیسی قیمتی شے بھی خدا کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کیا. اب سوال یہ ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں سے درس کیا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کہیں اسماعیل علیہ السلام کو کسی مدرسے میں پڑھاتے رہے کہ جب کوئی قربانی کا وقت آئے تو انکار نہ کرنا؟ کسی جگہ نہیں پڑھاتے رہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی صحبت میں رکھا، اپنی سنگت میں اور میت میں رکھ کے ان کی تربیت ایسی کی، ان کو سکھایا اس انداز میں، اپنے احوال کا رنگ، اپنے اعمال کا، اپنی صفات کا، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا رنگ چڑھایا. اور اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض عطا کیا. وہ جو صفت حلیم تھی، علم والی صفت کا فیض عطا کیا تھا. تو کسی نے سکھایا نہیں تھا. یہ بھی کہہ سکتے تھے مشورہ کیوں لیا؟ باپ رائے لے رہا ہے بیٹے سے، جبکہ بڑے تھے، رائے لینے کی ضرورت نہ تھی. کہتے اللہ کا حکم آ گیا میں ذبح کر رہا ہوں. نہیں، پوچھا بتا اللہ کا حکم آ گیا ہے، خواب میں دیکھا ہے، تو تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ترا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. اس سے قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ رائے کیوں لی جا رہی ہے، پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ حکم آ گیا ہے تو ذبح کر دے. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کا حکم آ جائے تو پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اپنی سیرت سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سکھا رہے تھے. بے شک بیٹا ہی ہو، حکم جو مرضی دینا ہو، مگر اپنا حکم اپنے بیٹے پر کبھی مسلط نہ کرو، بیٹے کو اپنی رائے میں شامل کرو. بولیے اولاد کو اپنی رائے میں شامل کرو، اولاد پر کبھی بھی اپنا فیصلہ مسلط بولیے نہ کرو. اور حاضرین ذی احتشام، دوسری حکمت یہ تھی پوچھنے کی، یہ محبت بڑا جملہ ہے آپ کے لیے، تاکہ پوچھوں اپنے بیٹے سے، اور پوچھنے پر ان کی رائے جب میرے ساتھ شامل ہو جائے گی، مل جائے گی، تو جو اجر
باپ کو ملے گا وہی اجر بیٹے کو ملے، یا جو اجر بیٹے کو ملے وہی باپ کو ملے۔ تو اپنی رائے میں شامل کر لیا۔ اب جب کوئی کسی کے ساتھ کسی کو رائے میں شامل کر لیتا ہے تو حاضرین جی احتشام، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دونوں کو ایک جیسا اجر ملتا ہے۔ بولیے، دونوں کو ایک جیسا اجر ملتا ہے۔ تو پوچھا ہے، یہ بھی بیٹے کی تربیت کے لیے تھا۔ حاضرین جی احتشام، پھر قرآن اس سے اگلا پہلو بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں تک مقام رضا کو بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کیا، مولا بڑھاپے کی عمر میں دیا اور مانگ بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیے، علم بھی دیا ہے، سخاوت بھی دی ہے، انکار نہیں کیا، اور وعدے کی پاسداری کا فیض بھی دیا ہے، پھر اولاد کی تربیت کا پہلو بھی سکھایا ہے، سخاوت کا پہلو بھی دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ ہے مقام رضا کا، اس کی رضا پر راضی ہو جانا۔ اب آپ دیکھیے، اگر زکریہ علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جا کر دعا مانگی ہے تو دعا کو درجہ قبولیت ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر لی جائے تو کسی مفسرین نے مختلف آراء اس پہ اقوال آئے ہیں، کسی نے کہا 90 سال کی عمر میں ملا، کسی نے کہا 95 سال کی عمر میں ملا، کسی نے کہا 75 سال کی عمر میں ملا۔ بہرحال عمر کا وہ حصہ تھا کہ جس حصے میں عموماً ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ملنے کی امید لگ جاتی ہے کہ اب نہیں ہوگی، مگر قربان جائے وہ نا امید نہیں ہوئے، دعا مانگی، اللہ نے دعا کو درجہ قبولیت عطا بھی فرمایا، اور بڑھاپے کی عمر میں سہارا عطا کر دیا۔ اب بڑھاپے کی عمر میں سہارا مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ مگر قربان جائے، ادھر اللہ نے دیا، ادھر اللہ نے حکم دے دیا، چلو اب میری راہ میں قربان کرو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت آزما رہا ہے، جب رب کائنات آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے اور امتحانات لے رہا ہے، حاضرین جی احتشام، اس مقام رضا کی اگر بات کی جائے تو آج اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو دہراتے جائیں تو وہ عمل صرف عمل نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ بولیے سارے کو کیا بن جاتا ہے؟ آپ اگر حج کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، آپ ایک ایک عمل کو دیکھ لیں، آپ صفا مروہ کی سعی کو دیکھ لیں، آپ کنکریاں مارنے کے عمل کو دیکھ لیں، آپ حج کے جس رکن کو دیکھ لیں، عمل کو دیکھ لیں، اور قربانی کے بھی عمل کو دیکھ لیں، تو دونوں کیا ہیں؟ آپ پورا سال نہیں جانور ذبح کرتے، کھاتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر عین اس موقع پر آ کر، ایک خاص موقع پر حضرت ابراہیم نبی کی سنت سمجھ کر اس عمل کو دہرانا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیسے بنا؟ وجہ یہی تھی کہ جو اس کی رضا میں راضی ہو کر اپنا سب کچھ اس کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو رب اس کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ بولی، رب اس کے عمل کو عبادت بنا دے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے تو چونو چرا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ مولا پہلے ہی بوڑھی عمر میں دیا ہے، اب اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، رب نے کہا ہے قربان کر دے تو لٹا دیا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا دیا ہے۔ اب وہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کے طریقہ کار کی طرف نہیں، میں اس میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نہ بیٹے نے وہاں کوئی بات کی ہے، نہ باپ وہاں پر اللہ کے حضور کو شکوہ کر رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام رضا ہے۔ جب نہیں دیا تھا تب بھی راضی تھے کہ مولا تیری رضا پر راضی، کیا مولا تیری رضا پر راضی ہے۔ جب اس نے دے دیا تو دینے کے بعد پھر کہا میرے نام پہ قربان کر دو، تب بھی اس کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ مقام رضا کہلاتا۔ بولیے، یہ مقام رضا کہلاتا۔ اور اس پہ میں ایک بڑی خوبصورت بات، آپ مقام رضا ہے کیا کبھی سمجھنا کہ ہر حال میں اس سے راضی رہنا۔ بولیے کیا ہے؟ ہر حال میں مل جائے تب بھی، اب آپ نے بولنا ہے مل جائے تب بھی راضی، نہ ملے تب بھی، دے کر وہ واپس لے لے تب بھی، بیماری آ جائے تب بھی، بولیے تب بھی اس کی بارگاہ میں راضی، کوئی آزمائش آ جائے تب بھی راضی، کوئی معاملہ انسان کی زندگی میں آ جائے تب بھی راضی، گویا ہر حال میں راضی رہنا۔ جیسے وہ صوفیاء کی کتابوں میں 80 سال کسی بزرگ کی عبادت کو رد کر دیا ہے، 80 سال کی عبادت کو وہ جھوم رہے ہیں، اللہ کے حضور رقص کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیا؟
آپ کر رہے ہو، تیری تو عبادت رد ہوگی، تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں جنت سے اجر و ثواب سے کیا غرض، ہم تو خوش کسی اور وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیسے خوش ہو رہے ہو؟ کہا اس سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ نے رد کر دی ہے، خوش تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ یار نے اپنی لسٹ میں نام تو رکھا ہے نا، یاد تو رکھا ہے نا۔ یعنی جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں انہیں اجر و ثواب سے غرض نہیں رہتی، انہیں نفع نقصان سے غرض نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں بس مولا تو راضی ہو جا، جیسے بھی راضی ہوتا ہے۔ تو نہیں دیا تھا تو تب بھی راضی تھے، دیا تو راضی ہو گئے، دے کر پھر حکم دیا قربان کر دو تب بھی راضی ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو فرماتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اگر میں آزمانا چاہوں تو آزما لوں۔ کہا آزما کے دیکھ، سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آپ جانور چرا رہے تھے، بھیڑ بکریاں اپنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر اللہ کے نام کی مالا جپی، اللہ کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میرے رب کا، میرے یار کا نام لے رہا؟ کہا میں لے رہا ہوں۔ کہا ایک دفعہ پھر نام لے۔ کہا پہلے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تیرے کہنے پہ لینا ہے، جب تیرے کہنے پہ لوں گا تو بغیر کچھ لیے نہیں لوں گا، کچھ دینا پڑے گا۔ کہا کیا لے گا؟ کہا تیرے پاس دینے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جبریل نے تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اتنا 1000 ہا کا ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ تجھے دے دوں۔ یہ ہے اس یار کی محبت میں قربان کرنے کی بات جب آتی ہے تو اس نے اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا تو کہا جا آدھے جانور تیرے ریوڑ۔ تو جانے لگا، پھر پکارا، کہا ایک بار اور لے۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا باقی بھی لے جا، باقی بھی دے دیا۔ جب پھر جانے لگا، کہا ایک دفعہ اور نام لے۔ کہا اب تو تیرے پاس باقی بچے ہی کچھ نہیں۔ کہا تجھے جانور چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے، مجھے رکھ لے بس یار کا نام۔ جو اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے پھر انہیں دنیا کے کسی شے سے غرض و غایت، نفع نقصان سے غرض نہیں رہتی، وہ پھر اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹانے اور قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ حاضرین عزیز احتشام، میں آخری گفتگو کے آخری حصے میں چند خاص چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ یاد رکھ لیں اللہ رب العزت جب کسی کو آزماتا ہے تو ہر کسی کو نہیں آزماتا، یہ بات عام ہے، خاص ہے۔ بولیے کیا؟ جب وہ کسی کو آزماتا ہے تو ہر کسی کو، بولیے ہر کسی کو نہیں آزماتا۔ آپ کہیں گے کس کو آزماتا ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہو، محبوب ہو، اللہ اسی کو آزماتا۔ بولیے اللہ اسی کو آزماتا۔ اب آزمائش کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، بیماری سے بھی آزماتا ہے، موت سے بھی آزماتا ہے، رزق کی تنگی سے بھی آزماتا ہے، مفلوج کر کے بھی آزماتا ہے، بیمار کر کے بھی آزماتا ہے۔ یہ ساری شکلیں اس کی آزمائش کی ہیں۔ آپ اللہ کے ایک پیغمبر تھے جنہیں 40 سال تک بیماری نے گھیر لیا تھا۔ وہ یہ اللہ رب العزت جب آزماتا ہے تو وہ بیماریوں سے بھی آزماتا ہے، وہ کئی طریقوں سے آزماتا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، بتانا مقصود یہ ہے کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے صبر کو بھی عبادت بنا دیتا۔ بولیے اس کے صبر کو بھی، اونچا بولیے سارے، اس کی صبر کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہر عمل کو، ایک ایک قدم کے اٹھانے کو اللہ رب العزت نے جو عبادت بنا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے پاس ہوتے ہیں، ان آزمائشوں سے پاس ہو، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، یہاں میں ایک بڑی خاص بات آپ احباب کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر نصف الایمان۔ یہ ہے پوری گفتگو کا نچوڑ، الصبر نصف الایمان، یعنی ہر آزمائش پر صبر کا پہاڑ بن جانا، استقامت کا پہاڑ۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بہت بڑی آزمائش پر صبر کریں، آپ کے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مثلا آپ نے کسی نے آپ کو گالی دے دی،
آپ نے کہا یا ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے بندے کی، برداشت نہیں ہوتا کہ مجھے گالی دے، اس گالی پر بھی صبر کر جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے برا بلا کہہ دیا، آپ ذرا توجہ کیجئے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں آقا کے ساتھ کیا، گالم گلوچ کی، برا بلا کہا، مار پیٹ کی، سارا کچھ کہا، اس کے باوجود کہ جبریل امین پوچھتے رہے کہیں تو سب کو نیست و نابود کر دے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے، کہا نہیں صبر کرتا رہوں گا، چونکہ اسوہ حسنہ قیامت تک آنے والوں کو دینا تھا۔ تو اگر آقا علیہ السلام معاذ اللہ صبر نہ کرتے تو ممکن نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے صبر کا پہاڑ بنا دیا۔ تو ہر گلی محلے معاشرے رہن سہن گھروں میں رشتہ داروں میں اعزاء و اقارب میں سب سے پہلا پہلو اپنے پلے آج کی گفتگو میں باندھ کے چلے گا، وہ کیا ہے کہ صبر کرنا۔ بولیے کیا؟ صبر کرنا، تحمل۔ اور یہ اللہ رب العزت نے کی بارگاہ سے فیض جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ صبر کا فیض عطا فرماتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرما دیا صبر نصف ایمان، گویا صبر نصف ایمان ہے، جو صبر کر گیا گویا اپنے آدھے ایمان کو محفوظ بنا دیا۔ حاضرین عزیز احتشام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں سے اور گوشوں میں سے آج 5 گوشے میں نے بیان کیے، ان میں پہلا ہے صبر اور حلم۔ دہرائیے ذرا، کیا ہے؟ صبر اور کہ ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ دوسرا ہے وعدے کی پاسداری کرنا، کہ جو وعدہ کیا تھا قرآن نے کہا کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یہ اپنے وعدے کے بڑے سچے نبھانے والے نبی تھے۔ اور تیسری چیز تھی اولاد کی تربیت، کہ اولاد کی ایسی تربیت کی کہ کہنا نہیں پڑا، ادھر سے باپ کہتا گیا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو بیٹے نے لبیک کہا اور کہا ہاں ابا جان یا ابتی افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ چوتھی چیز وہ سخاوت ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ اور 5ویں چیز مقام رضا ہے کہ ہر حال میں اس سے راضی رہنا۔ حاضرین عزیز احتشام، یہی پیغام اس حج کے موقع پر حج سے ملتا ہے اور یہی پیغام اس قربانی کے فلسفہ سے سمجھ آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے ہم عید والے دن اپنے جانور ذبح کریں گے، جانور، تو ہر شخص اپنی دنیاوی نفسانی خواہشات کو بھی مگر ذبح کرے، تاکہ جیسے ادھر جانور کے ذبح کرنے کا ثواب ملے، ادھر نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔